نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم والخطاب العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا رسول الله. صلاة والسلام عليك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. صدق الله العظيم. عزیزان گرامی، تنظیم سوربتیہ کولمبیا نے حال ہی میں ایک پروگرام بنایا ہے تبلیغ کا، اور اس دور میں تبلیغ اسلام کی، قرآن کی، سنت کی بہت ہی ضروری ہوگی، تاکہ مسلمان اپنا بھولا ہوا سبق پھر سے یاد کریں اور پھر حالات کر بدلیں، نہ صرف پاکستان بلکہ پورے دنیا اسلام میں اللہ تعالیٰ دوبارہ سے امن قائم فرمائے اور مسلمان اپنی حالت سدھارنے کی طرف متوجہ ہو۔ اس لیے انجمن تنظیم سوربتیہ نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ مختلف مقامات پر جو تقریریں ہوتی ہیں، اور وہ تقریریں عام قسم کی نہیں ہوتی، کیونکہ مقصد عقائد کی اصلاح اور مقصد دل میں مقام مصطفیٰ کا پیدا ہونا اور مقصد انبیاء اور مرسلین اور صالحین کی فضیلتوں کا بیان کرنا اور مقصد بدترین معاشرے کی اصلاح کرنا ہے۔ اس لیے تقریریں بھی منتخب ہوتی ہیں، ان تقریروں کا بھی باقاعدہ انتخاب ہوتا ہے، اور اس انتخاب کے بعد پھر وہ تقریر آڈیو کیسٹ میں ضبط کر لی جاتی ہے، پھر اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ گھر گھر یہ تبلیغی کیسٹ بجایا جائے، لوگوں کو اسلام کی حقیقت سے آگاہ کیا جائے، مسلمانوں کی سوانح حیات اور ان کے اسلام کی داستانیں بیان کی جائیں تاکہ مسلمان بھولا ہوا سبق پھر سے یاد کریں۔ اس لیے اس تقریر کو تیار کرنے میں کافی وقت لگتا ہے۔ تو آج کی تقریر جو ہے یہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ سوم ہے، ان کے فضائل پر اور ان کے مناقب پر مشتمل ہے۔ اس سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، حضرت علی المرتضی رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے حالات اور فضیلت پر منحصر کیسٹیں تیار ہیں، اور ان کے علاوہ مختلف اہم مضامین پر جن کا تعلق عقائد سے ہے اور اصلاح معاشرہ سے ہے، وہ کیسٹ بھی تیار کیے گئے ہیں اور وہ لوگوں تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ یہ کیسٹ ہر گھر میں بجنا چاہیے،
تاکہ مسلمانوں کو اپنے کھوئے ہوئے مقام کے حاصل کرنے کی ترغیب حاصل ہو جائے۔ آج کے حالات یا کل کے حالات جو گزر چکے ہیں یا آئندہ کے حالات، ان کو صحیح کرنے کے لیے، درست کرنے کے لیے سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپنایا جائے۔ اور جس طرح حضور نے عرب کے بدترین معاشرے کی اصلاح فرمائی ہے، جب تک وہ قاعدہ اختیار نہیں کیا جائے گا، دنیا کا کوئی قانون اس قوم کی اصلاح نہیں کر سکتا، اس معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکتا، یہ حقیقت ہے۔ اس لیے بہرحال انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر انجمن تنظیم کلندریہ سورمرضی نے یہ پروگرام شروع کیا ہے۔ تو آج کی تقریر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ آپ ایسی باتیں سنیں گے جو آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی، لہذا آغاز کرتا ہوں اس تقریر کا حضرت عثمان غنی کے بارے میں۔ وہ کیا کہتے ہیں، انسائکلوپیڈیا جو مشہور ہے، لیکن اس کو عربی میں اسماء الرجال کا نام دیا گیا ہے کہ اسماء الرجال میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا تعریف ہے۔ آپ کون ہیں ذرا سنیے۔ عثمان ابن عفان، آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اموی قرشی ہے۔ آپ شروع اسلام میں ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے انہی کے ہاتھ پر اسلام لائے۔ ابھی حضور انور دار ارقم میں نہیں گئے تھے۔ حضرت عثمان نے حبشہ کی طرف 2 ہجرتیں کی۔ آپ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے کیونکہ آپ کی زوجہ محترمہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھی۔ حضور انور کے حکم سے مدینہ منورہ میں رہے۔ حضور نے بدر کی غنیمت سے حصہ آپ کو دیا۔ نیز صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان میں جسمن شریک نہ ہوئے کیونکہ حضور انور نے آپ کو اپنا نمائندہ بنا کر اہل مکہ کے پاس صلح کی بات چیت کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور یہ بیعت آپ کے پیچھے ہوئی تھی۔ اس خبر پر کہ عثمان کو اہل مکہ نے شہید کر دیا ہے، حضور انور نے اپنے بائیں ہاتھ کے متعلق فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اپنے دائیں ہاتھ کے متعلق فرمایا یہ محمد مصطفیٰ کا ہاتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر بیعت کی۔ کیونکہ حضور انور کی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما آگے پیچھے عثمان کے نکاح میں آئیں، اسی لیے آپ کا لقب ذوالنورین ہے، 2 نور والا، یعنی 2 نور والے۔ آپ 1 محرم سن 24 ہجری کو خلیفہ بنے، 82 سال عمر پائی، 12 برس خلافت کی۔ آپ کو اسود تجیبی مصری نے یا کسی اور نے شہید کیا، جنت البقیع کے کنارے پر دفن ہوئے۔ شہادت 18 ذی الحجہ جمعہ کے دن 25 کو ہوئی ہے، سن 25 ہجری کو ہوئی ہے۔ یہ اسماء الرجال نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کرایا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت مولانا علامہ مفتی پیر کرم شاہ صاحب جو دور حاضرہ میں اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے عالم ہیں، شرعی عدالت کے جسٹس بھی ہے، قرآن کی بڑی زبردست تفسیر بھی لکھی ہے، تفسیر ضیاء القرآن، اور ایک نئی تصنیف ہے ان کی ضیاء النبی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مشتمل ہے۔ اور اس دفعہ سرکاری طور پر جو بین الاقوامی سیرت کانفرنس ہوئی تھی، حضرت پیر کرم شاہ مدد اللہ علیہ کو اس کتاب پر سرکاری انعام بھی ملا ہے۔ اس میں
حضرت امیر المومنین کے بارے میں وہ فرماتے ہیں آپ خلفائے راشدین میں سے خلیفہ ثالث تھے، تیسرے نمبر پر۔ پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ آپ کے زمانہ خلافت میں مندرجہ ذیل ممالک فتح ہوئے، قبرص، استخر، خوز، فارس کا آخری حصہ، تبرستان، دارے، ابجد، کرمان، سجستان، سابور وغیرہ۔ اور حوالہ انہوں نے دیا ہے سیرت محمد رسول اللہ از محمد رضا صفحہ 70۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو صاحبزادی کے بعد دیگر آپ کے نکاح میں دی، اس لیے ذوالنورین کے لقب سے مشہور ہوئے۔ اسلام کی ترقی اور مسلمانوں کی خوشحالی کے لیے آپ نے بڑی فیاضی سے اپنی دولت لٹائی۔ آپ بڑے کامیاب تاجر تھے، آپ کا چہرہ بڑا خوبصورت تھا، جلد ریشم کی طرح نرم تھی، گھنی داڑھی گندم کو رنگ تھا۔ آپ کو ذی الحج کی 18 تاریخ بروز جمعہ باغیوں نے شہید کر دیا۔ اس وقت آپ کی عمر 82 سال تھی۔ آپ کی شہادت سن 35 ہجری میں ہوئی ہے۔ آپ ان 10 خوش نصیبوں میں سے تھے جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی تھی، یعنی عشرہ مبشرہ۔ اب حضرت ابو عثمان غنی کے تعارف میں آخری بات، تعارف میں فضائل تو بھی بیان نہیں ہوئے، آخری بات یہ مرآت شرح مشکات حضرت مولانا احمد یار مفتی احمد یار گجراتی 8ویں جلد کی صفحہ 392 میں فرماتے ہیں، مولانا مفتی احمد یار نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ مشکات کی شرح مرآت کے صفحہ 392 پر حضرت عثمان کے بارے میں فرماتے ہیں، آپ کا نام عثمان ابن عفان ابن ابو العاص ابن امیہ ابن عبد الشمس ابن عبد مناف، یہ سلسلہ نسب ہے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، لقب ذوالنورین، خطاب جامع القرآن۔ ہر بات نہیں ہے، آپ یکم محرم 24 میں ہجری میں 24 ہجری میں تخت خلافت پر جلوہ گر ہوئے، 12 سال خلافت کی، 82 سال عمر پائی۔ آپ کے حالات جلد اول کے شروع میں بیان ہو چکے ہیں، وہاں مطالعہ کر لیجیے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شناخت اور آپ کا بایو ڈاٹا ہے جیسا انگریزی میں کہتے ہیں، وہ بیان کیا گیا ہے۔ اب مناقب عثمان غنی میں پہلی حدیث سنیے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے تھے، اپنی رانے یا اپنی پنڈلیاں کھولے ہوئے، تو جناب ابو بکر نے اجازت مانگی، انہیں اجازت دے دی، حضور اسی حالت پر رہے، انہوں نے کوئی بات چیت کی، پھر حضرت عمر نے اجازت مانگی، انہیں بھی حضور اسی حالت میں ملے اور اجازت دے دی، پھر انہوں نے بھی بات چیت کی، پھر جناب عثمان نے اجازت مانگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، فرمایا ثم استاذن عثمان فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسوى ثيابه، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے درست کر لیے۔ پنڈلیاں کھلی تھیں یا ران کھلی تھی، اس سلسلے میں محدثین نے بڑی بحث کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے
سطر عورت جو حصہ قرار دیا ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، اس کا تو چھپانا ہر حال میں ضروری ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور ران کھولے ہوئے لیٹے ہوئے تھے؟ کیونکہ حدیث میں لفظ آتا ہے فی بیت ہی کاشفن ان فخذہ، کہتے ہیں کاشفن سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تہمت حضور باندھا کرتے تھے، تہمت تو ٹھیک بندھا ہوا تھا، کرتا مبارک جو تھا وہ تہمت سے ہٹا ہوا تھا، ران مبارک ایسی ننگی نہیں تھی جیسے برہنہ ہوتی ہے۔ اگر ایسے ننگی ہوتی تو پھر وہ دوسرا لفظ استعمال ہوتا، وہ لفظ یہاں استعمال نہیں کیا گیا ہے، بلکہ کاشف اور آری میں بڑا فرق ہے۔ آری کے معنی ننگا ہونا، سنیے، آری کے معنی ننگی ہونا، ننگا ہونا، اور کاشف کے معنی ننگا ہونا نہیں ہے۔ کاشف کے معنی کسی چیز کو چھپایا ہوا یا کشف ظاہر کیا ہوا، تو کہتے ہیں تہمت حضور کے جسم کے اوپر تھا، رانیں بھی ڈھکی ہوئی تھی، صرف کرتا مبارک سے ہٹا ہوا تھا۔ حضرت امام احمد کے نزدیک لکھا ہے، حضرت امام احمد کے نزدیک، امام مالک کے نزدیک لکھا ہے، ان کے نزدیک ران جو ہے وہ سطر عورت میں شامل نہیں ہے۔ امام مالک کے نزدیک ران کھلی ہو تو وہ کہتے ہیں یہ سطر عورت میں شامل نہیں ہے، لیکن باقی تین اماموں کے نزدیک ناف سے لے کر گھٹنوں تک مرد کا جسم چھپنا ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں چھپایا جائے گا تو وہ بے شرمی اور بے حیائی میں متصور ہوگا۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہو سکتا ہے کہ اپنی ران کھولے ہوئے اپنے گھر کے اندر پڑے ہوئے ہو؟ حضور تو لیٹے ہوئے تھے، ران مبارک ڈھکی ہوئی تھی تہمت سے، کرتا مبارک ہٹا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی حضرت عثمان غنی آئے تو کیا ہوا؟ سب سے آبہو، حضور اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنا کرتا بھی ران کے اوپر رکھ لیا۔ فلما خرج قالت عائشہ دخل ابو بکر فلم تعطش له ولم تبالہ۔ یا رسول اللہ یہ تو بتائیے، ابو بکر صدیق آئے تو آپ ویسے ہی لیتے رہے، آپ نے ان کی کوئی پرواہ بھی نہیں کی، نہ ان کے لیے آپ اٹھ کر بیٹھے، نہ آپ نے ان کا کچھ خیال ہی کیا۔ ثم دخل عمر، پھر عمر آ گئے تو آپ نے ان کے لیے بھی کوئی جنبش نہیں فرمائی، اور پھر آپ نے ان کی کوئی پرواہ بھی نہیں کی۔ پھر جناب عثمان آئے تو پھر تو آپ اٹھ بیٹھے اور اپنے کپڑے درست فرما لیے۔ میں اس شخص فرمایا، حضور نے کیا فرمایا؟ الا استحیی من رجل یستحیی منہ الملائکۃ، فرمایا جس سے فرشتے بھی شرمائے مجھے بھی اس سے شرم آتی ہے۔ اللہ الا استحیی من رجل یستحیی منہ الملائکہ۔ اے عائشہ بتاؤ بھلا کیسے ہو سکتا ہے فرشتے جس سے حیا کرے شرمائے، مجھے بھی اس سے شرم آئی ہوئی ہے۔ وفی روایت نے، ایک روایت میں یہ بھی ہے، حضور نے فرمایا ان عثمان رجل حی، عثمان غنی جو ہے یہ بڑے شرمیلے ہیں۔ وانی خشیت ان اذنت له علی تلک الحالۃ، اگر میں ان کو اسی حالت میں بلا لیتا جس طرح ابو بکر کو بلا لیا، عمر کو بلا لیا، تو پھر مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ جس مقصد کے لیے حضرت عثمان نے اجازت مانگی ہے شاید وہ اس حالت میں مجھے دیکھ کر اپنی انتہائی شرم کی وجہ سے اپنا مقصد بھی بیان نہ کر سکے، اس لیے میں نے اپنے آپ کو بٹھا لیا اور کپڑے اپنے ٹھیک کر لیے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ذرا غور فرمائے، کبھی فرشتے بھی حضرت عثمان سے شرم کرتے ہیں، ان کی توقیر و تعظیم کا اہتمام فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین میں بھائی چارہ فرمایا تو حضرت عثمان بھی وہاں موجود تھے، ان کے سینے سے کرتا ہٹ گیا، سینے سے، تو وہاں کے موجود فرشتے اس مجلس سے اٹھ گئے، سینے سے ہٹا ہے، اس مجلس سے ہٹ گئے،
حضور انور نے ملائکہ سے ہٹنے کی وجہ پوچھی. انہوں نے کہا حضرت عثمان سے ہم کو شرم آتی ہے. حضرت عثمان کی شرم و حیا کا یہ حال تھا کہ آپ غسل خانے میں بھی تہمت باندھ کر غسل کرتے تھے. صرف اوپر کا بدن ننگا ہوتا تھا. تب بھی آپ سیدھے نہیں بیٹھتے تھے، شرم سے جھکے ہوئے ہی رہتے تھے اور جھکے ہوئے ہی غسل فرماتے تھے. اور یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی بھر اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھا ہے، اتنی شرم تھی. اور یہ بھی میں نے جگہ پڑھا ہے کہ جب آپ لیٹرین میں جاتے تھے تو ایک دم کپڑا نہیں اٹھا لیتے تھے، دیوار کے ساتھ لگ جاتے تھے، پھر آہستہ آہستہ کھسکتے بیٹھتے تھے. جب بالکل بیٹھنے کے قریب ہوتے تھے پھر اپنا کپڑا اٹھائے. اتنی شرم تھی حضرت عثمان غنی. آج ہماری قوم کی شرم و حیا کہاں ہے؟ نہ مردوں میں شرم ہے، نہ لڑکوں میں شرم ہے، نہ عورتوں میں شرم ہے، نہ لڑکیوں میں شرم ہے. بے حیائی انتہائی کو پہنچی ہوئی ہے. تباہی اور بربادی نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ اس معاشرے کی اصلاح کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے کسی کی بھی. علماء بھی اپنی جگہ پر غیر اسلامی سیاست کا شکار ہے، فقراء بھی شکار ہے، مشائخ بھی شکار ہے. دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آخرت کی کسی کو فکر نہیں ہے، مرنے کی فکر نہیں ہے، انجام کی فکر نہیں ہے، اپنے حساب و کتاب کی کوئی فکر نہیں ہے. بس یہی کوشش ہے کہ کسی طرح ہمیں اس دنیا کے عیش و آرام کی زندگی حاصل ہو جائے. آخرت تباہ ہوتی ہے تو ہونے. عزیزان گرامی، ہم عثمان کے سامنے اس بے تکلفی سے لیٹے رہے. حضور فرماتے ہیں وہ اتنے شرمیلے ہیں کہ یہاں نہ بیٹھ سکیں گے، نہ مجھ سے بات کر سکیں گے، نہ وہ عرض پوری کر سکیں گے، جس لیے وہ یہاں آئے تھے. ایک روایت میں نے اپنے رب سے دعا کی، مولا میرا عثمان بڑا ہی شرمیلا ہے. حضور فرماتے ہیں میں نے عثمان کے لیے دعا کی، اے مولا میرا عثمان بڑا ہی شرمیلا ہے، تو قیامت میں اس کا حساب نہ لینا کہ وہ شرم و حیا کی وجہ سے تیرے سامنے کھڑے ہو کر حساب نہیں دے سکے گا. چنانچہ پہلے حساب ابو بکر کا ہوگا، پھر عمر کا ہوگا، پھر دوسرے لوگوں کا شروع ہو جائے گا اور حضرت عثمان غنی کا حساب ہوگا ہی نہیں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہوگی کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے لیے دعا فرمائی ہے. عزیزان گرامی، یہ فضیلت میں پہلی حدیث آپ حضرات کے گوش گزار کی گئی ہے سیدنا عثمان غنی کے بارے میں. ایک اور حدیث سنیے، ایک اور حدیث سنیے. عن عبد الرحمن بن خیار قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو باعث على جيش الأسرة. حضرت عبد الرحمن بن خباب فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ اسرت کے لشکر پر رغبت دے رہے تھے. وہ ہوا باہوسو رغبت دے رہے تھے علی جیش الاسرت، اسرت کے جیش پر. کون سا جیش اسرت کا ہے؟ یہ اصل میں اشارہ ہے جنگ آخری جنگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی ہے، تبوک کی طرف غزوہ تبوک کو غزوہ اسرت بھی کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ غزوہ اسرت غزوہ تبوک کا نام ہے اور اس غزوہ میں جانے والوں کو جیش اسرت کہتے ہیں. اسرت تنگی کا لشکر، کیونکہ یہ غزوہ مسلمانوں کی سخت تنگی، ناداری، بے سر و سامانی کی حالت میں ہوا. گرمی سخت تھی، تبوک کی جگہ بہت دور تھی. چنانچہ خیبر مدینہ منورہ سے 160 میل ہے، خیبر سے تبوک 500 میل ہے.
تو تبوک اور مدینہ منورہ سے 660 میل ہوا، وہاں سے عمان، وہاں سے بیت المقدس، یہ سب ایک ہی راستہ پر ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جہاد کے لیے چندہ دینے کا حکم دیا۔ غزوہ تبوک حضور انور کا آخری غزوہ ہے جو 9 ہجری میں ہوا۔ اس کے بعد حضور نے کوئی غزوہ نہ کیا۔ اس غزوہ میں لشکر اسلام بہت بڑا تھا۔ خیال رہے کہ غزوہ بدر میں لشکر اسلام 313 تھا، احد میں 700 سپاہی تھے، حدیبیہ میں 1500، فتح مکہ کے موقع پر 10,000، غزوہ حنین کے موقع پر 12,000 اور جنگ تبوک کے موقع پر بقول ایک روایت کے 40,000 اور ایک روایت کے 60,000 کا لشکر۔ اتنے بڑے لشکر میں گرمی کا زمانہ، رمضان کا زمانہ، سواریوں کی کمی، خوراک کی کمی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کے لیے لوگوں سے فرمایا۔ آپ کے ارشاد فرمانے پر کیا ہوا؟ فقام عثمان، سب سے پہلے عثمان غنی کھڑے ہوئے، بڑے مالدار۔ فقال یا رسول اللہ علیہ مئۃ بعیر بأہلاسها وأکتابها فی سبیل اللہ۔ عرض کیا یا رسول اللہ، میری طرف سے 100 اونٹ بمے ساز و سامان کے چندے میں پیش ہے۔ 100 اونٹ پالان کے ساتھ اور تمام ساز و سامان کے ساتھ حاضر ہے۔ ثم حث علی الجیش، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چندے کے لیے حکم فرمایا۔ فقام عثمان، پھر عثمان ہی کھڑے ہوئے۔ فقال علی مئۃ بعیر بأہلاسها وأکتابها، یا رسول اللہ مزید 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ حاضر ہے۔ ثم حث، پھر حضور پھر جناب فرماتے رہے چندے کے لیے۔ فقام عثمان، پھر عثمان غنی کھڑے ہوئے۔ فقال علی 300 بعیر بأہلاسها وأکتابها فی سبیل اللہ۔ یا رسول اللہ، تیسری مرتبہ بھی میں عرض کرتا ہوں کہ میری طرف سے مزید 100 اونٹ بمے ساز و سامان کے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار چندہ کی اپیل کی۔ ہر بار میں حضرت عثمان نے 100، 200، 300 اونٹ ما سامان کے اعلان کیا۔ کسی کو بولنے کا موقع ہی نہیں۔ 600 اونٹ ما سامان، 300 اونٹ ما ساز و سامان کے اعلان کیا گیا۔ 1000 اشرفیوں کا بھی، 100 بعیر، 100 بعیر، 100 ہر دفعہ 100۔ اور جیسا کہ دوسری روایت میں آ رہا، خیال ہے کہ یہ تو ان کا اعلان تھا، مگر حاضر کرتے وقت 950 اونٹ، 50 گھوڑے، 1000 اشرفیاں پیش کی۔ 300 کا اعلان تھا، 950، اور پھر اس 1000 پورا کرنے کے لیے 50 گھوڑے اور شامل کر لیے۔ اللہ اکبر، 950 اونٹ، 50 گھوڑے اور 1000 اشرفیاں پیش کی۔ پھر بعد میں 10,000 اشرفیاں پیش کی۔ ہم نے حضرت عثمان کی شان میں واقعہ یوں عرض کیا، دست عطا کھل گیا، دیکھا یہ ماجرا غازیان مصطفیٰ بے سر و سامان ہے۔ اللہ اکبر، یعنی عثمان، اب دیکھیے اس سخاوت کا نتیجہ کیا نکلا۔ جب آپ نے یہ اعلان کیا، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ 1000 اشرفیاں حضور کی گود میں لا کر ڈال دی اور 1000 گھوڑے اور اونٹ آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ وہ 1000 اشرفیاں آپ کی گود میں لا کر ڈالی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقلبها فی حجرہ، ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں سے وہ اشرفیاں اٹھاتے ہیں اور الٹ پلٹ کر رہے ہیں، خوشی سے الٹ پلٹ کر رہے ہیں۔
اور آپ فرما رہے ہیں ما در عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين رواہ احمد. آپ نے 2 دفعہ فرمایا اس سخاوت کے بعد اب عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. ما در عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين، اتنی سخاوت کی ہے اب انہیں کوئی چیز جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکتی. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چاہے کتنا بڑا گناہ کر لیں وہ بھی نقصان نہیں. مطلب یہ ہے یہ سخاوت جو ایسی کی ہے دل سے کی ہے، اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، محمد مصطفیٰ کی خوشنودی کے لیے کی ہے. جو شخص اتنی بڑی سخاوت کر سکتا ہے وہ کسی گناہ کو کیسے کرے گا؟ ان سے کوئی گناہ ہی صادر نہیں ہوگا. اب ان کے لیے کوئی تکلیف دہ چیز ہی نہیں ہے. یہ خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 3 بشارتیں دی گئی ہیں. آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے. اور وہ 3 بشارتیں کیا ہیں؟ فرمایا حضرت عثمان نے اشرفیہ حضور کی گود میں ڈالی. آپ یہاں یہ مطلب نکالتے ہیں کہ اسی طرح لوگ جب اپنے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں اور وہ کسی کو کچھ دینا چاہے تو اپنے بزرگ کے ہاتھ سے دلوائے، کیونکہ بزرگ کے ہاتھ سے دلوانے میں خیر و برکت ہے. اور اس کی دلیل بھی ہے قرآن شریف کے اندر. سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا تطہرہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. اے محبوب ان سے صدقہ خیرات وصول کریں آپ اپنے ہاتھ میں، پھر غریبوں محتاجوں کو آپ تقسیم کریں اپنے ہاتھ سے. خود من اموالہم، آپ لیں ان کے ہاتھ سے، ان کا صدقہ خیرات لے کر اپنے ہاتھ سے تقسیم کریں اور پھر ان کو صدقہ خیرات لے کر ان کے مال کو پاک کر دیں، ان کے دل کو پاک کر دیں اور ان کے لیے دعا مغفرت فرمائیں. آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا سبب ہے. ان صلاتک سکن لہم، سکن لہم تسکین کا باعث ہے آپ کی دعا. اسی لیے کہا کہ بزرگوں کے ہاتھوں سے دو اور بزرگوں سے کہو کہ اپنے ہاتھ سے دے. جس طرح انہوں نے حضور غازی کو بھی دے سکتے تھے لیکن نہیں. دیکھتے ہیں اس فرمان عالی میں اب عثمان کو 3 بشارتیں دی گئی. ایک یہ کہ ان کے سارے گزشتہ گناہ اور خطائیں معاف ہیں اس سخاوت کے بعد. ان کا آج کا یہ عمل ان کا کفارہ بن گیا. دوسرے یہ کہ آئندہ وہ گناہوں سے محفوظ رہیں گے. تیسرے یہ کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. یہ بھی ہے خاتمہ ایمان پر ہوگا. اور اندازہ لگائیے اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس حد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی انسان حد نہیں بتا سکتا کہ آپ نے بشارتوں میں کس کس قسم کی چیزیں بیان فرما دی ہیں. اور یہ وہی بیان کر سکتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا. سارا علم آپ کے سینے میں سما دیا گیا. قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے آپ کے علم میں دے دیا گیا ہے. عزیزان گرامی، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کو بیان کرتے ہیں حضرت عثمان غنی کے بارے میں. اللہ عن انس رضی اللہ تعالی قال لما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت رضوان قال عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى مکہ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کا حکم دیا، یہ کب کی بات؟ یہ سن ہجری 6 کی بات. یاد رکھیں سن ہجری 6 کی بات. 8 میں مکہ فتح ہوا ہے. 9 میں حضور کے پاس مختلف دنیا کے وفود آتے رہے اسلام لانے کے لیے اور غالباً 9 کے آخر میں یا 10 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. یہ سن ہجری میں آپ مکہ گئے تھے عمرہ کرنے کی نیت سے. 1500 صحابہ آپ کے ساتھ تھے. اللہ کی مصلحت ہے کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے. سورہ فتح 26ویں پارے میں تمام تفصیل سے واقعہ موجود ہے. فرصت کے وقت تفسیر پڑھیے، قرآن پڑھیے، ترجمہ پڑھیے، آپ کو
1500 صحابہ حضور کے ساتھ تھے، کی کر کے درخت کے نیچے آپ بیٹھ گئے۔ مکہ کے لوگوں نے دیکھا کہ 1500 صحابہ ہیں، سوائے تلوار کے کسی کے پاس کچھ نہیں، اور قربانی کے جانور بھی ساتھ تھے۔ اور وہ زمانہ تھا کہ جب کوئی حج کرنے چلتا تھا، عمرہ کرنے جاتا تھا، وہ قربانی کے جانور لے کے جاتا تھا، اور اس کے گلے میں نشان ہوتا تھا قربانی کے جانور کا، دور سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ شخص حج کرنے آ رہا ہے، عمرہ کرنے آ رہا ہے۔ حضور نے جانور بھی ساتھ لے لیے تھے، آپ کو پتا تھا یہ روکیں گے ہمیں، لیکن جانوروں کو دیکھیں گے ہمیں جانے دیں، لیکن مکہ والوں نے جانے نہیں دیا۔ بڑا یہ تفصیلی واقعہ ہے۔ صلح ہو گئی، لیکن طرفین سے سفیر آتے جاتے رہے، صلح کی بات چیت ہوتی رہی۔ مکہ والوں نے آخر کار یہ بات کہی کہ اس سال آپ کو واپس جانے گا۔ اللہ کی حکمت اسی میں، فتح اسی میں تھی۔ سورہ فتح حدیبیہ سے مدینہ لوٹ کے وقت نازل ہوئی ہے۔ سورہ فتح کافروں نے راستہ روکا، مکہ میں داخل ہونے نہیں دیا، عمرہ کرنے نہیں دیا، حالانکہ کسی کو حق نہیں ہے کسی کو روکنے کا، منع ہے سخت۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ منع کیا ہوا ہے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے محبوب صلح کر لیں، شرائط طے ہو گئی، آپ اگلے سال آئیں گے۔ واپس جا رہے ہیں مدینے، اور راستے میں سورہ فتح آ گئی، فرمایا محبوب یہ آپ کی فتح ہوئی ہے، شکست نہیں، شکست نہیں۔ حضرت عمر نے جب دیکھا تو صلح ہو رہی ہے اور سفارتکار آتے جا رہے ہیں، ہماری طرف سے بھی جا رہے ہیں، ان کی طرف سے بھی آ رہے ہیں، اور آخر یہ طے ہو رہا ہے کہ صلح کر لی جائے پانچ شرائط پر۔ وہ شرائط بھی 9 تھی، جس میں ایک شرط یہ تھی کہ آپ اگلے سال آئیں، آپ کا راستہ کوئی نہیں روکے گا، 3 دن کے لیے مکہ خالی کر دیا جائے گا، آرام سے آپ کے واپس، تلوار کے علاوہ کوئی ہتھیار ساتھ نہیں لائے گا۔ یہ صلح نامہ جب لکھا جا رہا تھا، حضرت علی لکھ رہے تھے، اور اخیر میں لکھا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جھگڑے اس بات کا ہے کہ ہم انہیں رسول نہیں مانتے، آپ نے محمد رسول اللہ کیوں لکھا ہے؟ یہاں لکھیے محمد ابن عبداللہ۔ حضرت علی نے کہا میں تو اپنے ہاتھ سے محمد رسول اللہ کو نہیں کاٹ سکتا، میں تو رسول مانتا ہوں، میں تو رسول مانتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کاٹ دو، کوئی حد نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں میری رسالت کی گواہی دی، مجھے اس کی گواہی کافی ہے۔ واللہ یشہد انک لرسولہ، سورہ منافقون ہے 28ویں پارے میں پڑھ لیں۔ ان المنافقین لکاذبون، یا ایھا الرسول یا ایھا النبی ان المنافقین یقولون انک نبی، یہ منافق آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نبی ہیں، ان المنافقین لکاذبون، یہ جھوٹ بک رہے ہیں۔ واللہ یشہد انک لرسول، خدا گواہی دیتا ہے کہ تو میرا رسول ہے۔ حضور نے فرمایا خدا کی گواہی کے بعد کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، کاٹ لکھ دو محمد بن عبداللہ استاد کا یا رسول اللہ، میں اپنے حیثیت سے کرنے چلا سکتا، یہ نافرمانی نہیں تھی، یہ ادب تھا۔ حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ، حضور نے خود لیا اور اس پر قلم چلا کر محمد اپنے ہاتھ سے لکھا۔ حضرت عمر نے اس وقت جناب بڑا غصے میں آ کر تمام شامل ہو رہا ہے، یہ کیا ہو، یہ تو ہماری شکست ہے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہوا، کیا ہم حق پر نہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں ہے، ہم حق پر ہیں۔ کون کہتا ہے ہم حق پر؟ کبھی آپ نے صلح کیوں کی ہے، یا آپ نے شرائط کیوں تسلیم کی ہے؟ فرمایا تم مجھے جانتے نہیں، میں اللہ کے رسول ہوں، میں کوئی بات اپنی مرضی سے کرتے نہیں، خدا کے حکم سے میں نے صلح کی ہے، دستخط کریں۔ ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، نبی اپنی مرضی استعمال نہیں کرتا ہے، یہ خدا کی مرضی کے مطابق صلح ہوئی ہے، اور یہ صلح ہی ہماری فتح ہے۔ 1 سال بیچ میں جانا ہے، 8 کو ہم نے مکہ میں داخل ہو جانا ہے، ہمیشہ کے لیے مکہ ہمارے پاس ہی رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پھر جس شان سے حضور مکہ میں تشریف لائے ہیں 10,000 کے لشکر کے ساتھ، اس شان کو سیرت النبی میں آپ پڑھیں
کیسے کیسے جنگیں تھے قبائلیوں کے پاس کی شان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے. جب آپ مکہ میں داخل ہوئے آپ کی سبق پگڑی مبارک جو تھی یا سرخ یا کالی پگڑی مبارک تھی آپ نے ماتھا ٹیکا ہوا تھا اللہ کے شکر کا سجدہ کیا. کوئی راستہ روکنے والا ہی نہیں تھا اس دن. سب جھک گئے بھاگ گئے گھروں میں چلے گئے. آج مسلمان بڑی تیاری کر کے آئے 10,000 کا لشکر آیا آج مکہ کی شہید بجا دی جائے گی. 13 سال تک ہم نے ان کو ستایا ہے وطن چھوڑنے پر مجبور کیا ہے زمینیں چھوڑنے پر مکان چھوڑنے پر ایسا اقربا رشتے دار قرابت دار دوست احباب سب کو چھوڑ چھاڑ کر یہاں سے نکل گئے ہجرت کر گئے مدینہ چلے گئے. یہ ہمیں کب معاف کرے. تمام مجرم گرفتار کر کر کے حضور کی خدمت میں لائے گئے. سب سے آگے اسود سب سے آگے اسود کس نے رسول اللہ کی بیٹی حضرت زینب کو جانا کیا. حضرت زینب کو برچہ مار دیا اور ان کے شکم کے اندر بچہ تھا. یہ ذرا غور فرمائیے آج کہاں ہے مسلمان. کیا ہے معاشرے کی حالت, کیا ہے ہمارے دلوں کا حال, کیا ہے ہمارے ذہنوں کا حال. کس طرح ہم کھا رہے ہیں, لوٹ رہے ہیں, قتل کر رہے ہیں, خون دے کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. رسول اللہ فاتحانہ طور پر مکہ میں داخل ہوئے آج کوئی بول نہیں رہا ہے. سب چھپ گئے ہیں, ایک ایک پکڑا جا رہا ہے, حضور کی خدمت میں لایا جا رہا ہے, قطاریں لگی ہوئی ہیں. سب سے آگے حضور کے صاحبزادی کا قاتل ہے. سب کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں. اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسود سے فرماتے ہیں اپنی بیٹے کے قاتل اسود کیا ہے, آنکھیں اونچی. دیکھو کس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہو, رحمت للعالمین کے سامنے. آپ نے اپنا تعارف کرایا, فرمایا رحمت للعالمین کے سامنے بیٹھے ہو, سب سے پہلے تمہیں معاف کرے. اس کے بعد سب کو معاف کر دیا. پہلے پوچھا آج تم مجھ سے کس قسم کا سلوک چاہتے ہو. سارے قریشی جو گرفتار ہو کر آئے تھے کہنے لگے آپ ہمارے بزرگ ہیں, بزرگوں کی اولاد ہے, چچا کی اولاد ہے, ہم آپ سے اچھا سلوک کے خواہش مند ہیں. ہم یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا, کتنا ظلم کیا. حضرت یوسف نے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا, آج ہم آپ سے معافی نہیں کریں. آپ نے فرمایا اللہ تسلیم والا انتم الطلقاء, انتم الطلقاء پر لفظ غور فرمائے. فرمایا آج تم غلام بن کر میرے سامنے آئے ہو. انتم الطلقاء, میں تمہیں اس غلامی سے آزاد کرتا ہوں, سب کو رہا کر دیا مجھے پاس. اور یہ بشارت آپ کو حدیبیہ سے لوٹتے ہوئے مکہ کی طرف آپ کو سنا تھا. اللہ نے فرمایا یہ شکست بکشت کوئی نہیں ہے, میرا نبی جو کچھ کرتا ہے میرے ارادے سے کرتا ہے, میرے کہنے سے کرتا ہے. اللہ اللہ. تو حضرت کیا کہنا چاہیے, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا وہاں مکہ میں بھیجا تھا سفیر بنا کے. جب سفارت آ جا رہی تھی لکھا ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کو صرف اس لیے بھیجا تھا کہ ان کے جاننے والے وہاں پہنچے. خاندانی طور پر بڑا عزت اور احترام سے دیکھے جاتے تھے. انہوں نے کہا ان کی بات سنی بھی جائے گی, یہ لوگوں کو یقین دلا دیں گے کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے, ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں. سفیر بنا کر بھیجا. وہاں مشہور ہو گیا کہ عثمان غنی شہید کر دیے گئے, جیسا کہ آپ نے اسماء الرجال میں سنا ہے. جب یہ شور ہوا کہ شہید کر دیے گئے, صحابہ میں کھلبلی پڑ گئی کہ یا رسول اللہ جہاد ہونے دو, جہاد ہونے دو, ہم جائیں گے بھی عثمان غنی کے خون کو بدلا لیں. اب آپ ذرا غور فرمائیں. اللہ اکبر. انس فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت الرضوان کا حکم دیا تو عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد تھے. نمبر 3, جیسے کفار مکہ کی طرف سے کچھ نمائندے حضور کی خدمت میں صلح کی بات چیت کرنے آئے تھے, یوں ہی عثمان حضور کی طرف سے کفار مکہ کے پاس صلح کی بات کرنے گئے, کیونکہ کفار پر ان کے بہت احسانات تھے, وہ لوگ آپ کا احترام کرتے تھے.
ادھر لشکر اسلامی افواہ پھیل گئی، کفار مکہ نے عثمان کو قتل کر دیا۔ اس پر حضور نے سب مسلمانوں سے بیعت جہاد لی۔ یہ بیعت حضرت عثمان کے لیے لی گئی تھی۔ اس کا نام بیعت رضوان اس لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اے میرے محبوب آپ حدیبیہ کے میدان میں کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، ان 1500 صحابہ نے جہاد کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا، اللہ ان بیعت کرنے والوں سے بھی خوش ہو گیا، ان کی بیعت سے بھی خوش ہو گیا۔ بات یہ ہونی تھی کہ ان کو شہید کر دیا گیا، لیکن ہوا کیا؟ دیکھیں نا، حضور نے بیعت بھی دی ہے، صحابہ سے بیعت بھی دی ہے جہاد، لیکن کیا کیا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان عثمان فی حاجت اللہ و حاجت رسولہ۔ ارے کیا کہہ رہے ہو؟ ٹھیک ہے شہید ہو گئے ہوں تمہارے خیال کے مطابق، تمہارے خیال کے مطابق، لیکن عثمان تو اب اللہ اس کے رسول کے کام کے لیے گیا ہے۔ فی حاجت اللہ و حاجت رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی حاجت کے لیے گیا ہے۔ کیا کیا پھر؟ فضرب بإحدى يديه على الأخرى، پھر آپ نے ایک ہاتھ اپنا دایاں ہاتھ لیا، اس کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور اس پر اپنا بایاں ہاتھ رکھا، کہا کہ میں عثمان کی طرف سے خود بیعت کرتا ہوں۔ کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور کو پتا تھا کہ وہ شہید نہیں ہوئے؟ کبھی مردہ کی طرف سے بھی بیعت ہو سکتا ہے، حضرت عثمان کا مقام بھی بتا دیا۔ فضرب بإحدى يديه على الأخرى، اور فکانت ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعثمان خیر من ایدیہم لانفسہم، جس اپنے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے عثمان کا ہاتھ دیا، راوی کہتا ہے کہ یہ عثمان کا ہاتھ تو رسول اللہ کا ہاتھ ہے، لہذا عثمان کے ہاتھوں سے کہیں بہتر ہاتھ ہے، یہ کہیں بہتر ہاتھ ہے جس ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ان کو اپنا ہاتھ قرار دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی طرف سے بیعت کی، اور آپ نے یہ ظاہر کر دیا کہ عثمان غنی شہید نہیں ہوئے ہیں، اللہ کا فضل و کرم سے وہ زندہ ہے، اور ان کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں۔ اور یہ تسلی تھی صحابہ کرام کے مطابق۔ بڑی عجیب حدیث ہے یہ، اس وقت آپ نے فرمائی ہے جس وقت آپ کے مقام کو گھیر رکھا تھا اور آپ کو شہید کیا جانے والا تھا۔ یہ آپ نے سن لیا کہ آپ یکم محرم کو خلافت پر جلوہ گر ہوئے تھے، 82 سال کی عمر پائی، اور جلد اول میں آپ کے تمام حالات بیان ہو چکے ہیں، اور 28 ذی الحج کو آپ نے شہادت پائی ہے۔ جس وقت دشمنوں نے آپ کا مکان گھیرا ہوا تھا، اس وقت کی ایک حدیث ہے۔ کون بیان کرتا ہے اس حدیث کو؟ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں حضرت ثمامہ ابن حزن القشیری۔ حضرت ثمامہ ابن بیٹے ہیں قشیریہ کے، وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ میں دار کے دن حاضر تھا، شہدت الدار حین اشرف علیہم عثمان، جب کہ ان پر حضرت عثمان نے جھانکا۔ یہ دار کے دن سے مراد انہوں نے لکھا ہے حضرت عثمان کے گھر شریف کا باغیوں نے محاصرہ کر لیا تھا، آپ اس گھر میں گھر گئے تھے، باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ اس زمانہ کا نام یوم الدار ہے، آپ مکان میں بند تھے، اس زمانے میں اس کو یوم الدار کہا گیا، گھر کا دن۔ تو یہ حضرت ثمامہ فرماتے ہیں میں گھر کی طرف حاضر ہوا تو عثمان نے جھانکا میری طرف، اور فقالا انشدکم اللہ، فرمایا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی اور والاسلام اسلام کی قسم دیتا ہوں، حل تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینہ، تو تمہیں معلوم ہے جب مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ولیس بہا ماء یستعذب غیر بئر رومتا، اس دن وہاں پورے مدینے میں ایک ہی کنواں تھا جس کا نام بئر روما تھا، اور لوگ اس کے پانی کو ترستے تھے، پی نہیں سکتے تھے، وہ یہودی کا تھا۔ فقال من یشتری بئر رومتا
یجعل دلوہ ما دلائل المسلمین بخیر لہ منہا فی الجنت. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو روم کا کنواں خریدے اور اپنا ڈول مسلمانوں کے ڈولوں کے ساتھ کر دے وہ بھی جنت کی اس نعمت کی جو اس سے اچھی ہے. یعنی اس روما کو خریدے اور اسے وقف کر دے مسلمانوں کے نام. یعنی ایسا کون ہے جو یہ کنواں خرید کر وقف کر دے کہ خود بھی اس کا پانی استعمال کرے, دوسرے لوگ بھی اس کی وجہ سے جنت کا حوض کوثر دیا جائے گا. خیال ہے کہ اوقاف بھی صدقہ ہوتے ہیں مگر ایسا نہیں کہ انہیں خود وقف کرنے والا بھی استعمال کر سکتا ہے. جیسے کنواں ہے, قبرستان ہے, مسجد ہے وغیرہ. اس لیے ارشاد ہوا کہ اپنا ڈول مسلمانوں کے ڈول کے برابر کر دے, یعنی خود بھی پیے اور مسلمانوں کو بھی پلائے. اس کے ساتھ ہم انہیں حوض کوثر کا ساقی بنا دیں گے. یہ کنواں ایک یہودی کا تھا, وہ بہت مہنگا پانی فروخت کرتا تھا, مسلمانوں کو بہت تنگ کرتا تھا. آپ نے 35,000 درہم میں یہ کنواں اس یہودی سے خریدا اور حضور سرکار عالی کی خدمت میں عرض کیا حضور میں یہ کنواں آپ کے ہاتھ کوثر کے عوض فروخت کرتا ہوں, کوثر کے عوض فروخت کرتا ہوں, حضور خرید کر وقف فرما دیں. حضور نے فرمایا میں نے اسے خرید لیا اور وقف کر دیا. اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام نعمتوں کی تملیک الہی کے مالک و مختار ہے. جو نعمت جس کے ہاتھ چاہے فروخت کر دے, اللہ تعالیٰ اس پر اعتراض نہیں فرماتا. یہ بھی معلوم ہوا کہ اب حوض کوثر عثمان غنی کی ملکیت ہے. جو جنتی کوثر سے پیے گا وہ عثمان غنی کا پانی پیے گا. اللہ نے ہم کو بھی روما کا پانی تو پلا دیا اپنے فضل و کرم سے, اب حضرت عثمان غنی کے کوثر کا پانی بھی پلائے. اللہ اکبر. فرمایا جب نبی پاک تشریف لایا تو بیر روما کو میں نے خریدا تو اسے میں نے اپنے ذاتی مال سے خرید لیا, اور تم آج مجھے اس کا پانی کیوں خریدتے ہو؟ میں سمندر کا پانی پی رہا ہوں وہاں میں اپنے گھر کے اندر. یعنی میں تمہارے معاشرے کی وجہ سے کھاری کنویں کا پانی پی رہا ہوں جن کا پانی سمندر کے پانی کی طرح کھاری ہے. یہ مطلب نہیں کہ سمندر کا پانی پی رہا بلکہ سمندر مدینہ منورہ سے بہت دور ہے, یعنی کھاری کنویں کا پانی پی رہا ہوں. فقالوا اللہم نعم. تو جتنے وہ وقت کھڑے ہوئے تھے لوگوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, یہ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. فقال انشدکم اللہ والاسلام. حضرت عثمان نے فرمایا میں تم کو اللہ اس کے اسلام کی قسم دیتا ہوں کہ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ یہ مسجد نبوی نمازیوں پر تنگ ہو گئی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں فلاں کا اس کا علاقہ کون خریدے گا, فلاں شخص کا علاقہ کون خریدے گا کہ اسے مسجد میں بڑھا دے جنت کی اس نعمت کے عوض میں جو اس سے بہتر ہے. کوئی شخص ہے جو فلاں جگہ خریدے یا فلاں مکان یا فلاں میدان جو مسجد سے ملک ہوگا اور اس کو لے کر مسجد میں شامل کر دے, اس کے عوض میں اسے جنت دلا دوں گا. میں نے اسے اپنے ذاتی مال سے خرید لیا. یعنی مسجد نبوی کی اصل زمین حضرت ابوبکر صدیق نے 50 دینار کی قیمت خریدی. اس پر مسجد اس طرح تعمیر ہوئی کہ کھجوروں کے ڈھونڈ ستون بنائے گئے, شاخیں گویا کڑیاں لگی, اس کے پتے چھت پتھر چن کر محراب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی. مگر مسلمان بڑھتے رہے حتیٰ کہ یہ مسجد تنگ ہو گئی. تب حضور نے فرمایا حضرت عثمان غنی نے 25,000 درہم میں اس کے پاس کی متصل زمین خریدی اور مسجد میں شامل کر دی. یہاں واقعہ یہی بیان ہو رہا ہے جیسا کہ مرقات نے بیان کیا ہے. اللہ اکبر. حضور انور نے ایک مکہ والے سے کہا تھا تو اپنا مکان جو مسجد حرام سے متصل ہے جنت کے عوض میرے ہاتھ فروخت کر دے تاکہ میں اسے مسجد حرام میں شامل کر دوں. ذرا الفاظ پر بھی غور فرمایا, جنت کے عوض فروخت کر دے. یعنی میں تمہیں جنت دینے پر قادر ہوں, مجھے خدا نے جنت دینے کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے. اس نے انکار کر دیا. حضرت عثمان نے اس گھر کو خریدا اور 10,000 اشرفیوں میں اس شخص کو خوش کر دیا اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے وہ گھر جو تھا وہ مسجد کے اندر شامل کر دیا گیا. اس طرح آپ نے وہ گھر حضور کو دے دیا اور حضور انور نے اسے مسجد میں شامل فرمایا. معلوم ہوا کہ مسجد جو ہے وہ جنت سے بھی افضل ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے
مسجد کے عوض میں جنت دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ حال تعلمون ان المسجد ضاق بعلیہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ مسجد تنگ ہو گئی تھی، لہذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے کہ اس علاقے کو خرید کر اسے مسجد میں شامل کر کے مسجد بڑھا دے؟ فرمایا مگر میں نے اپنے ذاتی مال سے اس زمین کو خریدا جو مسجد میں شامل کر دی، مگر تم آج مجھے اس میں 2 رکعت پڑھنے سے روکتے ہو، یعنی مجھے جانے نہیں دیتے ہو، مجھے مسجد میں جانے نہیں دیتے ہو، میں یہاں گھر میں نماز پڑھتا ہوں۔ اللہ اللہ، لوگ بولے ہاں ضرور آپ نے ایسا کیا ہے۔ پھر فرمایا میں تم کو اللہ تعالیٰ اور اسلام کی قسم دیتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے اپنے مال سے تنگی والے لشکر کا سامان دیا، یعنی جنگ تبوک میں 1000 گھوڑے اور اونٹ اور 1000 اشرفیاں؟ لوگ بولے ہاں ضرور۔ فرمایا میں تم کو اللہ اس کے اسلام کی قسم دیتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کے کوہ صبیر پر تھے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ فتحرک الجبل، تو پہاڑ نے حرکت کی، پہاڑ ہلا۔ پہاڑ کیوں ہلا؟ اس میں بہت قول ہے۔ کبھی اور ظاہر تر قول یہ ہے کہ حضور انور کے قدم پڑھنے سے اسے شوق و محبت میں وجد آ گیا، یہ حرکت اس کی وجدانی حالت تھی۔ ہوا چلتی ہے، شاخیں ہلتی ہیں، حضور کے قدم پڑتے ہیں، پتھر اور پہاڑ ہلتے ہیں۔ قرآن کریم میں سارے صفات، نور، ہدایت، شفا پہلے ہی سے تھی، مگر حضور انور پر نازل ہونے سے اس میں مکی مدنی ہونے کی صفت پیدا ہو گئی۔ اس میں درد و سوز گداز پیدا ہوا کہ لوگ اسے سن کر بغیر سمجھے ہوئے بھی تڑپتے ہیں۔ ترا اعینہم تفیض من الدم، تو دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن کر ان کی آنکھیں بہنے لگتی ہیں، جیسے بیٹری جب کسی مشین سے چارج ہو جاوے تو اس میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث حضرات صوفیہ کے وجدان کے حال کے آنے کی اصل ہے۔ وہ پہاڑ ہلا، ہلنے کی کیفیت آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے، حتیٰ کہ اس کے پتھر نیچے گر گئے، پہاڑ کے نچلے حصے کو حفیظ یہ دوات کہتے ہیں، اونچی چوٹی کو ذروہ، یعنی وہ پہاڑ ایسا زور سے ہلا کہ اس کے پتھر پہاڑ کے نیچے گر گئے۔ جو لوگ صوفیہ کے بیت پر اعتراض کرتے ہیں ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا كَالْحِجَارَةِ وَأَشَدُّ قَسْوَةً، پتھر نیچے گر گئے تو اسے حضور نے اپنے پاؤں سے ایڑی ماری، فرمایا اے صبیر ٹھہر جا۔ معلوم ہوا کہ پہاڑوں میں دانائی، سمجھ بوجھ اور عشق رسول کی لگن ہے، اس لیے حضور انور نے اسے ایڑی بھی ماری اور اس سے کلام بھی کیا، وہ اس سے آپ کے خطاب سے ٹھہر بھی گیا۔ آپ نے کوئی صبیر پر ایڑی ماری کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، بلکہ نبیوں کے بھی سردار، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی قول و فعل، حال و قال کے سچے، اور حضرت عمر و عثمان دونوں شہید ہیں۔ خیال ہے کہ یہاں شہید سے مراد حقیقی شہید ہے، یعنی نیزہ یا تلوار سے زخمی ہو کر وفات پانے والے، ورنہ حکم شہید تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور حضرت ابو بکر بھی، کہ حضور انور نے خیبر والے زہر سے اور جناب ابو بکر نے غار ثور والے سانپ کے زہر سے وفات پائی۔ ان دونوں میں سے حضرت عمر شہید حقیقی ہے مگر غیر فقہی، اور حضرت عثمان شہید حقیقی بھی ہے، فقہی بھی ہے۔ تجھ پر ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ تو وہاں جو لوگ تھے وہ بولے ہاں ضرور، ہاں ضرور۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، قسم رب کعبہ کی، انہوں نے گواہی دے دی میں شہید ہوں، یہ 3 بار کہا۔
یعنی اس حدیث کے مطابق حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں شہید ہوں تو یقیناً میرا قاتل اور قاتل کے سارے مددگار ظالم اور خونخوار ہیں۔ یہ حدیث تمہیں ظالم قرار دے رہی ہے، یاد رکھیے اور اس بات کو پیش نظر رکھیے کہ یہ حضرت عثمان غنی ان لوگوں سے خطاب فرما رہے ہیں جو آپ کے مکان کے ارد گرد محاصرہ کیے ہوئے تھے اور آپ کو شہید کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تو آپ اپنے مکان کی چھت پر یا بالکونی پر چڑھ کر بتا رہے تھے اپنے مقامات اور اپنی دینی خدمات اور اپنی اسلامی خدمات اور اپنی شہادت کی اطلاع جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ اس لیے یہ حدیث ان ظالموں کو جو مکان کا محاصرہ کیے ہوئے تھے ظالم قرار دے رہی ہے، اور حضور جو حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ تم ظالم ہو اور میں حق پر ہوں، تم باطل پر ہو میں حق پر ہوں۔ اس حدیث سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ پہاڑ وغیرہ کو بھی حضور سے محبت ہے، آپ ساری مخلوق کے محبوب ہیں، کیوں نہ ہو کہ خالق کے محبوب ہیں۔ دوسرے یہ کہ حضور انور کو پتھروں کے دل کی خبر ہے، تو انہیں ہمارے دلوں کی خبر کیسے نہ ہوگی؟ ہمارے دکھ درد فراق کی جلن حضور سے مخفی نہیں۔ تیسرے یہ کہ پہاڑ وغیرہ حضور کی بات سمجھتے ہیں ورنہ آپ اسے یہ کلام نہ فرماتے۔ چوتھے یہ کہ حضور انور کو سب کے انجام کی خبر ہے کہ کس طرح اور کس حال میں کس کی موت ہوگی، کہ فرماتے ہیں کہ ایک صدیق ہو کر اور دو شہید ہو کر وفات پائیں گے۔ ایمان، عرفان، محبت رحمان، عشق رسول میں دنیا سے جائیں گے۔ اس سے وہ لوگ عبرت پکڑے جو کہتے ہیں کہ حضور کو اپنی بھی خبر نہیں۔ پانچویں بات یہ ثابت ہوئی کہ عثمان غنی قطعی یقینی شہید ہے، تو ان کے قاتل اور قاتل کے مددگار یعنی قطعی ظالم ہے۔ شہید وہ ہوتا ہے جو ظلماً قتل کیا جائے، اس طرح جو آج عثمان کو برا کہتے ہیں وہ بھی ظالم ہے۔ عزیزان گرامی، ایک حدیث اور ملاحظہ فرمائے، ان مرۃ ابن کعب، حضرت مرہ ابن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا جبکہ آپ نے فتنوں کا ذکر کیا اور انہیں بہت قریب بتایا۔ یہاں فتنوں سے مراد وہ جنگ و جدال ہے جو حضور انور کے بعد مسلمانوں میں ہونے والے تھے۔ قصو بہا کے معنی یہ ہے کہ فرمایا وہ فتنے قریب ہی ہونے والے ہیں، قرہ بہا وہ فتنے قریب ہی ہونے والے ہیں، فقرہ بہا فقربہا فقربہا وہ فتنے قریب ہی واقع ہونے والے ہیں۔ تو مر رجل، حضور یہ فرما رہے تھے تو ایک شخص گزرا، مقنع فی ثوب، جو اپنا چہرہ کپڑے میں چھپائے ہوئے تھا، فقال ھذا یومئذ علی الہدی، آپ نے اس شخص کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ اس دن حق پر ہوگا۔ کس دن؟ جس دن فتنہ برپا ہوگا، اور جس فتنے کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ بہت قریب واقع ہونے والا ہے، اس فتنے کے دن یہ شخص جو منہ چھپایا جا رہا ہے یہ حق پر ہوگا۔ حضرت مرہ فرماتے ہیں فقمت الیہ، میں اس شخص کی طرف چلا، فإذا ہوا عثمان بن عفان، تو وہ حضرت عثمان بن عفان تھے۔ قال، مرہ کہتے ہیں فاقبلت علیہ بوجہہ، میں نے حضرت عثمان کا منہ حضور کی طرف کیا اور فقلت، اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ھذا، کیا یہی شخص ہے جو حق پر ہوگا؟ قال نعم، حضور نے فرمایا ہاں یہی وہ شخص ہے جو اس فتنے میں بالکل حق پر قائم رہے گا۔ سبحان اللہ، کیسی تحقیق ہے کہ حضور انور کو ان کا چہرہ دکھا کر کہلوا لیا، کیا یہی اس دن ہدایت پر ہوں گے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ حضور انور کو دھوکہ ہو گیا تھا، آپ نے کسی اور کے لیے کہا تھا مگر وہ اتفاقاً عثمان تھے، آپ پہچان نہ سکے۔ ہر زمانے میں فاضل دیوبند موجود رہے ہیں، یعنی حضور کے کمالات کا انکاری خیال رہے کہ اس حدیث کے راوی مرہ ابن کعب صحابی ہے، شام میں رہتے تھے، سن 55 میں اردن میں وفات پائی۔ عزیزان گرامی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عثمان غنی کی شہادت کے بارے میں بھی ایک حدیث ارشاد فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو ایک قمیص پہنائے تو لوگ اگر تم سے اس کے اتار دینے کے لیے کہیں تو تم ان کی وجہ سے اس قمیص کو مت اتارنا۔ یہاں مفسرین حدیث نے فرمایا مراد یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو خلافت عطا فرمائے گا، لوگ تم کو معزول کرنا چاہیں گے، تم ان کے کہنے سے خلافت سے دستبردار نہ ہونا، کیونکہ تم حق پر ہوگے، وہ باطل پر ہوں گے۔ اگر تم دست بڑھے گا کہ جس خلیفہ یا سلطان سے لوگ ناراض ہوئے اسے وہ معزول کر دیں، اس سے ممالک اسلامیہ میں فساد پھیلے گا۔ حضور کے فرمان کے مطابق بالکل ایسا ہی ہوا کہ باغیوں نے حضرت عثمان سے یہی مطالبہ کیا کہ آپ خلافت سے الگ ہو جائیں۔ آپ نے جام شہادت نوش فرما کر جان دے دی، مگر خلافت سے الگی قبول نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ ان ابی ثعلبہ، ایک روایت ہے جو ابی ثعلبہ سے روایت ہے، قال لی عثمان یوم الدار، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے دار کے دن جناب عثمان نے فرمایا۔ یہ دار کا دن پیچھے آ چکا ہے، اس دار کے دن سے مراد وہ دن ہے جس دن حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے کے لیے طرح انگیز لوگ آپ کے مکان کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور آپ گھر کے اندر محبوس تھے، اس دن کو دار کہا گیا ہے۔ حضرت ثعلبہ فرماتے ہیں کہ مجھے دار کے دن جناب عثمان نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد کیا ہے، میں اس پر صابر ہوں۔ اس عہد کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ اے عثمان، رب تعالیٰ تم کو قمیص پہنائے گا، تم سے لوگ اتروانا چاہیں گے، تم اتارنا نہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے بھوکا پیاسا شہید ہو جانا منظور، حضور انور کے حکم کی خلاف ورزی منظور نہیں ہے۔ عن عثمان ابن عبداللہ ابن موہب، حضرت عثمان بن عبداللہ بن موہب سے ایک اور حدیث سنیے فضیلت عثمان میں یا شہادت عثمان میں۔ قال جاء رجل من اہل مصر یرید حج البیت، حضرت عثمان ابن عبداللہ ابن موہب فرماتے ہیں کہ ایک مصری آدمی بیت اللہ کے ارادے سے آیا تو اس نے ایک قوم کو بیٹھا ہوا دیکھا، بولا یہ قوم کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ قریش ہے۔ بولا ان میں سردار کون ہے؟ لوگ بولے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ شخص کون تھا پوچھنے والا؟ اس کے بارے میں محدثین کی شرح، یہ مصری شخص کوئی خارجی دشمن حضرت عثمان تھا۔ خیال ہے کہ مصریوں نے ہی حضرت عثمان کا گھر کا گھیرا کیا ہوا تھا، انہی سے حضرت عثمان کی شہادت ہوئی۔ یہ آدمی حج کرنے مکہ معظمہ آیا تھا، ادھر سے حضرت عبداللہ ابن عمر اور بہت سے قریشی حضرات مدینہ منورہ سے حج کرنے مکہ پہنچے ہوئے تھے کہ یہ اس جماعت کے پاس پہنچا۔ حضرت عمر لوگوں سے اس نے پوچھا یہ سردار کون ہوگا؟ عبداللہ ابن عمر۔ وہ بولا اے ابن عمر، آپ سے ایک چیز کے متعلق پوچھتا ہوں، آپ مجھے خبر دیں۔ آپ مجھے خبر دیں۔ یہ ان سے کیوں بات پوچھی گئی؟ اس لیے کہ آپ صحابی بھی ہیں، حضرت عمر کے فرزند ارجمند بھی ہیں، بڑے عالم قرآن کریم بھی ہے، ماہر بھی ہے، اور یہ واقعات جن کے متعلق میں پوچھتا ہوں آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھتا ہے، یہ مصر سے آنے والا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عثمان احد کے دن فرار ہو گئے تھے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ عثمان احد کے دن فرار ہو گئے تھے؟ فرار ہونے سے کیا مقصد ہے؟ اس مردود کا مقصد یہ تھا
کہ حضرت عثمان احد کے دن غزوے سے فرار ہو گئے تھے اور جہاد میں کفار کے مقابلے سے بھاگنا بڑا گناہ ہے، یہ گناہ حضرت عثمان نے کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ابی نے فرمایا ہاں، میدان بدر سے وہ چلے گئے تھے۔ بولا کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ بدر سے غائب رہے تھے، وہاں حاضر نہیں ہوئے تھے؟ فرمایا ہاں۔ کیا پھر بولا کیا آپ جانتے ہیں کہ بیعت رضوان سے بھی غائب رہے تھے، اس میں حاضر نہ ہوئے؟ فرمایا ہاں۔ وہ بولا اللہ اکبر، یعنی غزوہ بدر اور بیعت رضوان کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بڑی ہی نعمتیں ہیں، ان دونوں سے حضرت عثمان محروم رہے، نہ بدر میں حاضر ہوئے نہ بیعت رضوان میں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے جواب دینے سے پہلے اس شخص نے جب یہ دیکھا کہ میری ہر بات پر ہاں ہاں کہہ رہے ہیں تو وہ بڑا خوش ہوا، اس نے بڑے زور سے نعرہ لگایا اور کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر کا نعرہ اس نے لگایا۔ اب یہ نعرہ کیوں لگایا؟ اسے خوشی یہ ہوئی تھی کہ میرے سوالوں کا جواب صحیح ملا ہے، حضرت عثمان سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، لہذا ہم ان کے ساتھ دشمنی رکھنے میں حق پر ہیں۔ اس بد نصیب کا اللہ اکبر کہنا نہ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرنے کے لیے تھا نہ ذکر اللہ کے لیے، بلکہ اپنی بے دینی پر خوشی کا اظہار کرنے کے لیے کہ ہم قتل عثمان میں حق بجانب ہے، ہم نے انہیں قتل کیا، ٹھیک کیا، یہ اللہ کی تعریف نہیں تھی، اپنے کفر کا اظہار تھا۔ معلوم ہوا کہ کبھی اللہ کا ذکر حرام بھی ہو جاتا ہے بلکہ کبھی کفر بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر کے لیے نیت خیر چاہیے۔ اللہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب دیکھا کہ یہ بڑا خوش ہو گیا ہے اور جانے لگا ہے تو آپ نے فرمایا قال ابن عمر تعالی ابین لک اما فرار یوم احد فاشهد ان اللہ عفا عنہ۔ فرمایا کہاں جا رہا ہے؟ جواب بھی لیتا جا۔ فرمایا جواب بھی لیتا جا، احد کے دن آپ کے قدم اکھڑ جانا تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے، اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ اور وہ معاف کہاں کیا؟ قرآن میں آتا ہے ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا عفا اللہ عنہم۔ حضرت عثمان ہی نہیں بلکہ سوائے 10-12 حضرات کے باقی سب کے قدم اکھڑ گئے تھے۔ تم صرف عثمان پر ہی اعتراض کر رہے ہو، سب کے قدم اکھڑ گئے تھے، حالات ہی ایسے ہو گئے تھے۔ درہ والے حضرات کی غلطی سے درہ خالی رہ گیا، کفار مکہ نے پیچھے سے حملہ کر دیا، پیچھے کا حملہ بہت سنگین ہوتا ہے، قدم اکھڑ گئے۔ حضرت عثمان غنی ہی میدان سے نہیں چلے گئے بلکہ سب کے سب چلے گئے، 10-12 آدمی باقی رہ گئے۔ رب تعالیٰ نے سب کی خطا کی معافی کا اعلان قرآن پاک میں فرما دیا۔ جس خطا کی معافی کا اعلان رب فرماوے وہ ہماری عمر بھر کی عبادات سے افضل ہے، جن کی قبولیت کی کوئی خبر نہیں، پھر اس پر تان کرنا بے ایمانی ہے۔ جیسے کوئی آدم علیہ السلام پر گندم کھانے کا تان کرے وہ بے دین ہے، لہذا اے سوال کرنے والے تو بھی بے دین۔ رہا ان کا بدر سے غائب رہنا تو ان کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر رقیہ تھیں اور وہ بیمار تھیں۔ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان تم کو اس غازی کا ثواب اور حصہ ملے گا جو بدر میں حاضر ہوا ہے۔ یعنی عثمان غنی غزوہ بدر سے غائب نہیں رہے، وہ بدر میں تھے، جہاد ہی کر رہے تھے۔ مدینہ منورہ میں حضور کے حکم سے حضور کی صاحبزادی اپنی بیوی کی بیماری کی وجہ سے ان کی تیمارداری کے لیے روک دیے گئے تھے۔ حضور نے خود انہیں منع کیا تھا کہ تم ان کی تیمارداری کرو، تمہیں ایسا ہی ثواب ملے گا جیسے بدر میں جانے والوں کو۔
تو مدینہ منورہ میں ان کا گھر اللہ تعالیٰ نے بدر ہی بنا دیا تھا. وہ اپنی زوجہ یعنی رقیہ بنت رسول اللہ کی خدمت ان کے لیے بدر کا جہاد تھا. یہ ہے اس شہنشاہ کے اختیارات و خداداد عثمان غنی کے لیے مدینہ منورہ بلکہ حضرت عثمان کا گھر بدر بنا دیا گیا. اگر وہ چاہیں تو ہمارے لیے پاکستان کی زمین کو مدینہ بنا سکتے ہیں. اللہ رہا ان کا بیعت رضوان سے. ہاں دوسری بات یہ بھی ہے حضرت رقیہ اس مرض میں وفات پا گئی. عثمان غنی بہت ہی روئے. حضور نے پوچھا عثمان کیوں روتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صرف رونا اس بات کا ہے کہ میں حضور کی دامادی سے محروم ہو گیا ہوں. رونا اس بات کا ہے کہ حضور کی دامادی سے محروم ہو گیا ہوں. فرمایا مجھ سے جبریل امین نے فرمایا ہے کہ حکم رب العالمین یہ ہے کہ میں اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم کا نکاح تم سے کر دوں. اللہ اکبر. بشرطے کہ وہی مہر ہو جو حضرت رقیہ کا تھا اور تم اس سے وہی سلوک کرو جو رقیہ سے کیا کرتے تھے. چنانچہ حضرت ام کلثوم کا نکاح آپ سے کر دیا گیا. دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں گزرا ہے جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں. اسی لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے, 2 نور والا, یعنی 2 نور والے. معلوم ہوا کہ حضور بھی نور ہے اور آپ کی اولاد بھی نور ہے. حضرت ام کلثوم کی وفات پر فرمایا اگر میری 100 لڑکیاں ہوتی تو یہ کے بعد دیگرے میں حضرت عثمان کے نکاح میں دیتا رہتا. اس سے عثمان غنی کی فضیلت کا اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا. اللہ اکبر. وَسَعْمُهُ أَمَّا تَغَيُّبُهُ. فرمایا تمہارا مدینہ میں رہ کر رقیہ کی خبرداری کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ تم میدان بدر میں پہنچ گئے ہو اور گویا تم بھی اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کر رہے ہو. مال غنیمت میں تم کو اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا کسی غازی کو ملا ہے. تم جہاد کرنے والوں میں باقاعدہ شریک اپنے آپ کو سمجھو. وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَيْعَتِ رِضْوَانِ. اور اے مصری یہ تو نے اعتراض کیا ہے کہ وہ بیعت رضوان سے بھی غائب رہے. بیعت رضوان میں انہوں نے شرکت نہیں فرمائی. اس کا جواب بھی سن لے. وہ غائب نہیں رہے تھے بلکہ شہر مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ قاصد بن کر گئے تھے, سفیر بن کر گئے تھے. لوگوں نے کہا بھی تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا جائے, لیکن حضرت عمر نے انکار کر دیا تھا صرف اس بنا پر کہ مکہ والے جو لوگ ہیں مجھے جانتے ہیں, میں بااثر آدمی ضرور ہوں, لیکن آپ حضرت عثمان کو بھیجیں. حضرت عثمان غنی کے کفار مکہ پر بہت سے احسانات تھے اور وہ لوگ اپنے محسن کا احترام کرتے تھے. اس لیے حضور انور نے ان کو اپنا نمائندہ بنا کر صلح کی بات چیت کرنے وہاں بھیجا. اگر کوئی اور شخص ایسا بااثر ہوتا تو حضور اسے ہی بھیجتے. اس سے معلوم ہوا کہ حضور انور کو حضرت عثمان پر بہت ہی اعتماد تھا. اعتماد والے ہی کو اپنا نمائندہ بنایا جاتا ہے. آپ کی شہادت کی خبر پر ہی بیعت رضوان کا واقعہ پیش آیا. اس کے باعث آپ ہی ہے, یعنی آپ کے متعلق یہ مشہور ہو گیا تھا کہ مکہ میں آپ کو شہید کر دیا گیا ہے, اور اس کے بارے میں آپ سن بھی چکے ہیں, لیکن یہاں پھر سن لیجیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اس مصری سے فرماتے ہیں, فرمایا وَكَانَتْ بَيْعَتُ رِضْوَانِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ عثمان إِلَى مَكَّةَ. ارے تمہیں پتہ ہے کہ حضرت عثمان بیعت رضوان جو ہوئی ہے وہ حضرت عثمان کے مکہ جانے کے بعد ہوئی ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ الامنہ هذه ید عثمان. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا لوگوں کو عثمان غنی شہید ہو گئے تو حضور نے اپنا دایاں ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دیا. فضرب بها على یدہ, اور اپنا بایاں ہاتھ اپنے دایاں ہاتھ پر مارا اور فرمایا وقال هذه لعثمان, فرمایا یہ عثمان کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں.
اس سے صاف ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل علم تھا کہ عثمان غنی شہید نہیں ہوئے ہیں، لہذا ان کی طرف سے بیعت کر کے آپ نے گویا صحابہ کے لیے ایک تسلی کا سامان بھی مہیا کر دیا۔ ثم قال لابن عمر اذهب بهل انا معك، فرمایا مجری اب ہمارے سوالوں، اب اپنے سوالوں کے جواب سن کر اب ان سوالوں کے جواب کو بھی ساتھ لیتا چلا جا۔ وعن ابی سہلۃ مولا عثمان، حضرت عثمان کے غلام ابو سہلہ، یہ ابو سہلہ حضرت عثمان بن عفان کے آزاد کردہ غلام تھے۔ آپ کا نام اور آپ کے حالات معلوم نہ ہو سکے۔ حضرت عثمان کے اس وقت مدینہ منورہ میں 200 غلام موجود تھے۔ ان ابی سہلۃ مولا عثمان قال جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسر الی عثمان واللون عثمان یتغیر، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے کچھ چپکے سے کہنے لگے، یسر بولے راز کی بات پوشیدہ کہنے لگے، اور حضرت عثمان کا رنگ بدلنے لگا۔ وہ بات ایسی تھی، رنگ کیوں بدلنے لگا؟ معلوم ہوتا ہے کہ حضور انور نے شہادت عثمان کے ہر واقعہ کو حرف بحرف منہ بمنہ تفسیر وار حضرت عثمان کو خبر دے دی تھی۔ یہ ہے حضور کا علم غیب۔ یسر الی عثمان واللون عثمان یتغیر، ان کا چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ کانا یوم الدار قلنا الا نقاتل، فرمایا سہل ابھی سہلہ نے کہ میں اس وقت آپ کے پاس موجود تھا۔ یوم الدار، پھر وہی عرض کروں گا، یوم الدار سے مراد وہ دن ہے جس دن آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا تھا اور آپ کو شہید کیا جانا تھا، اس کو یوم الدار کے نام سے حدیثوں میں تعبیر دی گئی ہے۔ پھر جب دار والا دن آیا تو ہم نے کہا کیا ہم جنگ نہ کریں؟ فرمایا نہیں، مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عہد لیا ہے، میں اس پر اپنے کو قائم رکھے ہوئے ہوں۔ وہ عہد آپ سن چکے ہیں، یعنی مجھ سے حضور نے عہد لیا ہے اس موقع پر صبر کروں، قاتلوں کا مقابلہ نہ کروں، خلافت نہ چھوڑوں۔ اس عہد کی بنا پر حضرت عثمان نے نہ تو خود اپنا دفاع کیا، نہ اپنے کسی غلام کو، نہ کسی دوست کو جنگ کی اجازت دی، ورنہ آپ کے اپنے اتنے غلام تھے کہ باقاعدہ باغیوں سے جنگ کر سکتے تھے۔ آپ جانتے تھے کہ اب میری شہادت یقینی ہے، میں زمین مدینہ کو اپنے خون سے رنگین نہیں کرنا چاہتا۔ آخر میں سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت کے چند اشعار کہ کرے ایثار عثمان غنی مرکز انوار عثمان غنی، کیوں نہ ذوالنورین ہو کا لقب، نور کا مینار عثمان غنی، سینہ ان کا چشمہ نور نبی، مظہر اسرار عثمان غنی، سر توحید و رسالت ان کی ذات اور محرم اسرار عثمان غنی، فیض سے
فیضیا فیض سے ان کے زمانہ فیضیا ابر گوہر بار عثمان غنی ابر گوہر بار عثمان غنی کر ریاض ان کی غلامی کو قبول کر ریاض ان کی غلامی کو قبول قافلہ سالار عثمان غنی قافلہ سالار عثمان غنی اے کرے ایثار عثمان غنی غرض یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات صرف اس زمانے کے لوگوں پر بھی ہی نہیں تھے بلکہ ان کے احسانات ہم پر اور تمام قیامت تک ہونے والے مسلمانوں پر ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو عزم و استقلال کا سبق دیا ہے۔ ان کی سلطنت تھی، وہ خلیفہ تھے، حدود سلطنت اسلامیہ دور دور تک پھیل چکی تھیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بہت قریبی رشتے دار تھے۔ انہوں نے فوج بھیجنے کے لیے کہا، مدینہ کے لوگوں نے ان کی طرف سے لڑنے کے لیے کہا۔ بہت سے آپ کے چاہنے والے چاہتے تھے کہ ان باغیوں کو سر کچل کر ان کو مدینہ سے نکال دیا جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری ذات کے لیے مدینہ کی سرزمین کو میرے خون سے رنگین کیا جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے آقا اور مولا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نصیحت اس پر میں پوری طرح عمل کروں کہ آپ نے مجھے یہ حکم دے دیا تھا کہ تمہاری شہادت ہوگی۔ میری شہادت کی خبر حضور نے کوہ صبیر پر ہی دے دی تھی اور اس پہاڑ نے بھی تصدیق کر دی تھی، لہذا میری شہادت چونکہ یقینی ہے، اس لیے اس شہادت سے بچنے کے لیے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھ کر گھر میں محصور کر کے مکان کے پیچھے سے دشمن پھاند کر اندر داخل ہوئے۔ دروازے پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن و حسین کو پیرے پہ لگا رکھا تھا کہ دروازے سے کسی کو گھسنے مت دینا۔ حسن و حسین کا مقابلہ کرنا کوئی آسان نہیں تھا، آل رسول تھے، سب ان کا احترام ہی کرتے تھے۔ دروازے سے اندر آنے کی کسی دشمن کو، کسی خارجی کو، کسی گویا آپ کو شہید کرنے والوں کو موقع نہیں ملا۔ دیوار پھاند کر پیچھے سے اندر داخل ہوئے۔ اس وقت صرف آپ کی بیوی صاحب آپ کے گھر میں موجود تھیں، جن کا نام اس میں گرامی حضرت نائلہ ہے۔ حضرت عثمان غنی قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے اور جب تک معصور رہے سوائے قرآن پاک کی تلاوت کے اور 5 وقت کی نماز کے آپ نے کچھ نہیں کیا۔ اتنے صبر اور شکر کے ساتھ، عزم و استقلال کے ساتھ اپنی جان آفرین کو سپرد کر دی۔ یہ ایک مثالی شہادت ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی شہادت عظمیٰ ہے۔ اور جیسے امام حسن شہید ہوئے، امام حسین شہید ہوئے، حضرت عمر فاروق شہید ہوئے، میدانوں میں شہداء اسلام نے شہادت کے جام نوش کیے، حضرت عثمان غنی کی شہادت کسی کی شہادت سے کم نہیں تھی۔ آپ قرآن پاک پڑھ رہے تھے اور آخری آیت آپ کی زبان پر تھی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اے عثمان تیری طرف سے اللہ ہی تیرے دشمنوں پر کافی ہے۔ اسی آیت پر آپ کے جسم میں اثر کے خون کے پہلے قطرے گرے اور آپ کی بیوی آگے آئی
تلوار کا وار ان کے ہاتھ پر لگا، ان کی انگلیاں کٹ گئی اور پیچھے ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جذبہ جہاد عطا فرمائے، اسلام کی سربلندی کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے۔ جب تک اس قوم کے اندر جہاد کی سپیٹ بیدار نہیں کی جائے گی، اس وقت تک یہود و نصارہ اور مشرکوں پر غلبہ پانا ممکن نہیں ہے۔ ضرورت ہے کہ علماء دین صاحب جو سلف صالحین کا عام ذکر کریں، عوام و خواص کے سامنے مجاہدین کا ذکر کریں، تاکہ جذبہ جہاد ہمارے اندر پیدا ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔